السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا سافئ أمتي، قد أذنت لك. فدخلهما تحت الكساء. اللهم صل على واجب. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسين ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخلهما تحت الكساء ثم أتيته نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبته يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلهما تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بترا في الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال لهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمهم ما يؤلمهم، ما يحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليه وعليه وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتكم. هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن رسالتي، هم فاطمة وأبوها وبارها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل
وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مطية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لأن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك قد خلا جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجل سنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذين بعثاني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلى ونزلت عليهم الرحمة وحفت وما حفت بهم الملائكة واستغفرت ولهم إلى أن يتفكروا. قالوا علي إذا والله فزنا فذاشيتنا ورب الكعبة. قال النبي ثانيا يا علي والذين بعثاني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه والله ظليم حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذ والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فعذوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات پر محمد والے محمد. کہہ کے سب یا امام روتے ہیں سب علی کے غلام روتے ہیں
سب علی کے غلام آج دنیا سے جا رہے ہیں علی ہے قضا کا پیام روتے ہے قضا کا پیام روتے سر سے مولا کے خون بہتا ہے سن کے سب خاص و عام روتے سن کے سب خاص و عام روتے ہیں ہو گیا سر شگافتہ دیکھو رونے کا ہے مقام روتے ہیں رونے کا ہے مقام روتے سر پہ مولا کے ہائے تیغ لگی پیٹ کر سب غلام روتے پیٹ کر سب غلام روتے روزہ کھلاؤ انہیں کسی نے بھی بھوکے پیاسے تمام روتے بھوکے پیاسے تمام روتے روزہ کھولا نہیں کسی نے بھی بھوکے پیاسے تمام روتے ہیں بھوکے پیاسے تمام روتے چین ایک پل نہیں ہے مولا کو ہو کے بے کلمام رو کے بے کلمام آج کے دن علی شہید ہوئے آج 11 امام روتے آج 11 امام روتے ہیں کہہ کے سب صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وارد ہوئی ناگاں شب ضربت حیدر بس کھولتے ہی روزہ کمر باندھی اجل پر اس شب تھے کبھی صحن میں گئے حجرے کے اندر ہمسایوں کو ہر بار ندا دیتے تھے رو ہمسایوں کو ہر بار ندا دیتے تھے رو حیدر کی سواری سوئے فردوس چلی ہے جاگو یہ شب قدر شب قتل جاگو یہ شب قدر قتل علی واللہ ہمیں 2 راتوں کا مہمان ہوں تمہارا تر دیکھو گے کل خون سے ریش رخے زیبا برسے گا لہو 3 دن افلاک سے ہر جان اے صاحب و امثال علی حج میں ناؤ اے صاحب و امثال علی حج میں ناؤ تو امید کے
دن روگے شبیر سے لپٹ کر روئے گا حسن باپ کے ممبر سے روئے گا حسن باپ کے ممبر سے لپٹ کلثوم نے رو کر کہا وہاں حسرت و درداں کیا بیٹیاں اب صبر کریں آپ کو بابا کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا فرمایا جو ارشاد پیغمبر ہے فرمایا جو ارشاد پیغمبر ہے وہ دو رہز دنیا میں بس قوت ہمارا 21 گھوٹے کا تابوت ہمارا 21 گھوٹے کا تابوت ہمارا ہر گھر میں صدا ہوئے گی کل ہائے علی کی کل روتی ہوئی آئے گی یارو نبی کی حالت میرے غم میں نہ بجا ہوگی کسی کی کل آئے گی لاش پیغمبر کے وسیع کل آئے گی لاش پیغمبر کے وسیع کل شیعہ بھی سر کھلیں گے اور اہل حرام بھی زہرا کی صدائی کفن پاڑے گیا زہرا کی صدائی کفن پاڑے گیا زینب سے روایت ہے کہ تھی 4 گھڑی رات مشتاق خدا گھر سے چلے سید خوشزاد تسبیح بکف جمعے ہوئے جمع ہوئے دیوڑی پہ سادات معاشین آزادیاں معاشین آزادیاں سب نے منا گلدستہ حیدر سے سرفراز ہمیشہ یا رب دنیا میں یہ آواز یا رب رہے دنیا میں یہ آواز رہے پھر بعد ازاں کان میں آواز یہ آئی اے شیعو علی قتل ہوئے حق کی دعائی اس نوح سے آگاہ ہوئی ساری خدائی چہروں پہ نبی زادیوں نے خاک اڑائی چہروں پہ نبی زادیوں نے خاک اڑائی جنت سے نبی پھاڑ کے دامان کفن آئے سر پیٹ ہوئے مسجد میں حسین سر پیٹتے مسجد میں حسین اور حسین بابا کا لو پہلے تو چہروں پہ لگایا پھر دونوں نے ماں بہن گلیم ان کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنا رونا یہ ہے جب حلق تو کٹوائیں گے پیارے کوئی تیرے لاشا نہ اٹھا لائے گا کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے گا پیارے سب روتے ہوئے دوڑے کہ لاشا وہیں آیا حجرے میں عبداللہ کو مسند پہ لٹایا عباس کو عباس کی
مادر نے بلایا صدقے کی طرح گرد علی اس کو پھرا صدقے کی طرح گرد علی اس کو پھرا اور بولی کہ یا رب میرے والی کو شفا دے صدقہ یہ بسر دیتی ہوں وارث کو بچا صدقہ یہ دیتی ہوں وارث کو بچا تھرا کے علی نے کہا غصے سے یا اس ہاں تھام زباں اپنے کدھر کو ہے تیرا دھیاں عباس پہ تو صدقہ میں عباس پہ قربان عباس کی تو کون ہے یہ فاطمہ کی عباس کی تو کون ہے یہ فاطمہ کی بی بی کہیں زہرا کا تابائے نہ تجھ پر شبیر کے فدیے کو فدا کر دیے شبیر کے فدیے کو فدا کر دیے مجھ پر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رونق حسین ابن واحد حسین، عقیلہ خاتون بنت زوار حسین، صالحہ خاتون بنت ظہور حسین، خورشید اکبر ابن عمار الحسن، علی نواز شاہد علی، منورہ خاتون بنت ہادی حسین، ظہیر فاطمہ بنت خورشید اکبر اور بانی مجلس کے تمام مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والافتحار وتلاوة حديث القصاء بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح جميع المرحومين سيما المتعلقين لهؤلاء الحاضرين ولا سيما المتعلقين المرحومين لمؤسس هذا الافطار، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। सलावत। अल्लामा अलहाज फ़रत हुसैन मूसवी साहब क़िबला व मोमिनीन व मोमिनात हुसैनिया टोरंटो कनाडा में आज के बानियान मजलिस और बानियान इफ्तार की तरफ से जो ज़रबत अमीरुल मोमिनीन की मजलिस अज़ा मुनअक़िद हो रही है, इसका और कल रोज़े ज़रबत की मजलिस का दोनों का उन्वान एक रखा है और वो है फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। जिस आयत को पढ़ने का शरफ हासिल किया, इसमें इरशाद हो रहा है अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्ला ताबुदु शैतान, ऐ आदम के बेटो मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था कि शैतान की इबादत न करना, व अन अबुदूनी और मेरी इबादत करना, हाजा सिरातुम मुस्तकीम ये मेरी इबादत सिराते मुस्तकीम। अल्लाह ने हर जगह ये कहा वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, इबादत होगी सिर्फ अल्लाह की। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, इबादत सिर्फ उसकी होगी। तो अब यहां पर हमने ये देखा कि इबादत है अल्लाह की। जो शख्स शैतान की इबादत नहीं करेगा और इबादत खुदा करेगा तो वो सिरात मुस्तकीम को पाएगा। इसलिए इस आयत को हर रोज रिपीट करवाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पर इलाहा हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। और कुरान मजीद में ये भी कहा कि हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ये सिरात है जो मुस्तकीम है। एक मरतबा जब इस किस्म की आयतें आने लगी तो इब्ने मर्दवाई की रिवायत है, नबी के दो बड़े सहाबी वहां मौजूद हैं और आयत आ गई कि सिरात मुस्तकीम का ख्याल रखो और इमाम मुबीन का भी ख्याल रखो। बाकायदा दोनों किस्म की आयतें जब आईं तो वो दो बुजुर्ग सहाबी कहते हैं कि इमाम मुबीन की आयत में और सिरात मुस्तकीम की आयतों में जब हमने नबी से पूछा मस सिरातुल मुस्तकीम, तो हसनैन के बाबा की तरफ इशारा करके कहा हाजा सिरातुल मुस्तकीम। हमने पूछा मल इमामुल मुबीन, तो फरमाया हाजा इमामुल मुबीन। तो कुरान की नजर में इमाम मुबीन भी हजरत अली है, सिरात मुस्तकीम भी हजरत अली है। ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, और शैतान ये कह के निकला कि मैं भी बैठूंगा तो सिरात मुस्तकीम ही पे बैठूंगा। पता चला उसने उन्हें बहकाने की कोशिश करनी है जो सिरात मुस्तकीम वाले हैं। जो सिरात मुस्तकीम को नहीं मानते वो तो खुद उसके असिस्टेंट हैं, लिहाजा उन्हें घबराना चाहिए शैतान से कि कहीं वो गुमराह न कर दे जो सिरात मुस्तकीम वाले हैं। अब समझ में आई कि दो तर्जमे क्यों हैं।
کچھ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ تو یہ دونوں ترجمے درست ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا آج تک علی کو، وہ آج تک کہہ رہے ہیں کہ دکھا، اور جو غدیر میں اعلان سن چکے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وہ دعا کر رہے ہیں اس پہ برقرار رکھ۔ اہل سنت کے بقول 700 آیتیں ایسی ہیں جو صرف مولا علی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ 700 آیتیں ایسی ہیں جو مولا علی کے لیے نازل ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے قرآن میں، اے میری امت والو نوٹ کر لو، لب لباب ایمان علی ابن ابی طالب ہے۔ 1000 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں، 1000 جگہ مشتقات ایمان کا ذکر ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، 700 اہل سنت نے لکھی، 1000 یہ ہو گئی، 1700 ایسی آیات ہو گئی جو مولا کائنات کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ لب لباب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مثلا مکی زندگی میں اس آیت کو ملاحظہ فرما لیجئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ مومنوں کا تمہارا ولی ہے اور اللہ کے رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ ایمان والے تمہارے ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ بہت لوگوں نے انگوٹھیاں اپنی دی ہیں رکوع میں، مگر آیت صرف علی کے لیے آئی، اور انہوں نے یہ لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انگوٹھیاں دینے والے مرضی مخلوق سے دے رہے تھے، وہ مرضی خالق سے دے رہا تھا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو کم از کم 10 آیات ایسی نظر آئیں گی جس میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں زکوٰۃ کا ذکر ہے، جہاں نماز وہیں انفاق، جہاں نماز وہیں راہ خدا میں خرچ۔ حالانکہ یہ دو عبادتیں الگ ہیں، جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوتا۔ اگر نماز میں زکوٰۃ دے تو نماز باطل ہے۔ توجہ فرمائے، ابھی امت میں اور علی میں فرق نظر نہیں آیا۔ آپ اگر آج حالت نماز میں زکوٰۃ دے، آپ کی زکوٰۃ بھی باطل، نماز بھی باطل، اور علی کو سند ولایت ملتی ہے دوران نماز جب زکوٰۃ دے۔ آپ کے لیے ضروری ہے جب زکوٰۃ دیں تو نماز نہ پڑھ رہے ہو، جب نماز پڑھیں تو زکوٰۃ نہ دے رہے ہو، اس لیے کہ یہ الگ الگ عمل ہے۔ فروع دین میں یہ دو اکٹھے نہیں ہیں، یہ الگ الگ عمل ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ امت سے حالت نماز میں اگر وہ زکوٰۃ دے تو قبول کیوں نہیں، اور علی سے قبول کیوں ہے؟ جن کو باہر کے خیالات آ سکتے ہیں ان کو منع کیا، اور جن کی توجہ اللہ سے ہٹتی نہیں ان کو منع نہیں کیا۔ یہ نماز میں ہو یا زکوٰۃ میں ہو، یہ ہے ہی ہمارے۔ اللہ اکبر۔
बायसनेस ये है, तासुब ये है कि दी तो है आपके पहले इमाम ने, सीगा जमा का क्यों है? एक सीगा आना चाहिए ना कि एक शख्स है, कोई और नहीं गुजरा, न किसी नबी ने दी है हालत रुकू में ज़कात, न किसी इमाम ने दी है, तो दी तो एक ने है, सीगा जमा का क्यों है? मैंने कहा हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जा रहे हैं दो नबी के साथ मुबाहला में, सीगा जमा का क्यों है? जा रहे हैं अकेले अली, अनफुसना जमा का सीगा क्यों है? जा रही है अकेली एक बीबी, निशाना जमा का सीगा क्यों है? अल्लाह हू कुछ मुलादा कर रहे हैं? सौफयातिल्लाहु बिक़ौमिन, अगर तुम सारे छोड़ जाओ मेरे नबी को तो मैं इसका डिफेंड कराऊंगा कौम से। ये मुतासिबों ने भी लिखा, आयत है अबू तालिब के बारे में, तो सीगा जमा का क्यों है तो एक अबू तालिब, तो सीगा जमा का क्यों आ रहा? अब समझ में आई, मिल्लता इब्राहिम हनीफा है, इब्राहिम एक, मगर उन्हें मिल्लत कहा, उम्मतन कानितन लिल्लाह हनीफा, उन्हें उम्मत कहा। तो जो बुत शिकन होते हैं वो एक भी हो तो सब होते हैं। जब किसी शख्स में कैरेक्टरिस्टिक्स जमा हो जाएं, प्लूरल सिफात कैरेक्टरिस्टिक्स किसी में आ जाएं, तो उस पर जमा का सीगा मुफरत पे भी बोला जाता है। इसलिए अल्लाह की जात ने एक जवाब दूसरा जवाब देने वाले हैं, एक सीगा है जमा का, जाने वाले हैं दो, सीगा है जमा का, जाने वाली मुबाहला में बीबी है एक, सीगा है जमा का, जाने वाले हैं सिर्फ नफ्से रसूल एक, सीगा है जमा का। तो अजब नहीं हुजूर कहे, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए तो मैंने कहा था, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर बायस ने इसमें अजीब एतराज और किया कि अगर अली को देनी ही थी अंगूठी, अंगूठी अगर अली को देनी ही थी तो अपनी लाते। ये तो सुलेमान पैगंबर की अंगूठी पहन के आए थे, अपनी अंगूठी ला के दे देते। ये तो हजरत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी जो बाबिल में, इराक में हुकूमत करते थे, और इसी अंगूठी में एक इस्म आजम था। उस इस्म आजम की वजह से सुलेमान नबी परिंदों से बात कर लेते, जिन्नों को बुला लेते, हवा पे बिसात बिछा के उड़ जाते, वो उस एक इस्म आजम की वजह से। तो अगर देनी ही थी राह खुदा में, ये तो हुजूर ने उनको दामादी की अंगूठी पहनाई थी, विरासत अंबिया में चलती चलती हुजूर तक आई थी, हुजूर ने अपने दामाद को पहना दी। तो मैंने कहा भाई एक बात तो ये, आप तो कहते हैं 4 दामाद थे, तो किसी और के लिए भी साबित करें। कुछ मुलाजा कर रहे ना, एक अली ही को क्यों पहनाई? एक बात ये, और दूसरी बात ये कि आप देखें अली की बेनियाजी देखें। अली ने उस हाल में दी है कि जब साइल का चेहरा भी देखा नहीं जा सकता कि मांगने वाला है कौन। कुछ समझे आप? उस हालत में दी है ना। अली तो रुकू में है ना, रुकू से तो हटेंगे नहीं। तो अली ने उस हाल में दी है, बड़ी शान बेनियाजी से, वो अंगूठी जो सबब इख्तिदार अंबिया थी। कोई समझ रहे हैं या नहीं? ये अंगूठी थी सबब इख्तिदार अंबिया, और अली ने दे दी ज़कात में। यही तो बताना है ना कि जो अंबिया का सबब इख्तिदार है, अली के हाथ की दी हुई ज़कात।
اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سلامت. اور علی نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ ہوں گے سلیمان جو انگوٹھی کے محتاج ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ بات کرنی ہے جنوں سے تو انگوٹھی دکھائیں، بلوانا ہے پرندوں کو تو انگوٹھی دکھائیں، ہوا پہ بساط بچھانی ہے تو انگوٹھی دکھائیں. ہم خود اس میں اعظم ہیں، جدھر مڑ جائے تقدیر خدا مڑتی جاتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے مولا کائنات کے فضائل و مناقب کا جو دریا ہے، سمندر ہے بلکہ وہ لامتناہی ہے. انشاءاللہ گفتگو آتی رہے گی، مگر آج ذرا ایک فضیلت اور سن لیں مولا کائنات کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جس نے اللہ سے سودا کر لیا، اللہ کی رضا خرید لی، اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا. دیکھیے یہ ابا میں نے ابھی منگوائی ہے قم سے، یہ آئی ہے تقریباً $100 کی. $100 میں نے دے دیا حاجی مہدی کو، بھجوا دیا، انہوں نے یہ ابا مجھے بھجوا دی. اب $100 ہیں ان کے، ابا ہے میری. اب ذرا سودا دیکھیے گا، شب ہجرت سے پہلے اگر کوئی رضی اللہ بن چکے تھے تو مبارک ہو. شب ہجرت کے بعد رضا ہے علی کے پاس، نفس علی ہے اللہ کے پاس. شب ہجرت سے پہلے اگر بیعت کا مطالبہ کر لیتے تو علی سے مطالبہ تھا. اب تو نفس وہاں چلا گیا. بیعت کہتے ہیں نفس کو جھکانے کو. تو جو علی سے طالب بیعت ہو وہ عرش پہ جائے، اور جو رضی اللہ بننا چاہے در علی مرتضیٰ پہ آئے. اللہ اکبر. یہ بزنس ہے، یہ مولا بزنس کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. بزنس ہو تو ایسے بزنس والی ہستی سے ہو کہ تجارتاً لن تبور، جس میں نہ گھاٹا ادھر ہو نہ گھاٹا ادھر ہو. دیکھیے جو ہمارے ہاں مقاصد کتاب ہے شیخ انصاری کی، جب ہم کتاب المتاجر پڑھاتے ہیں، تجارت کتاب البیع کی بحث پڑھاتے ہیں، تو اس میں یہ پڑھاتے ہیں کہ بائع اور مشتری دونوں کو چاہیے کہ چیزوں کی جانچ پڑتال کر لیں، کہ کل یہ نہ کہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا. تو اب یہاں وہ بزنس کر رہا ہے کہ جس سے کوئی شے مخفی نہیں، اور ادھر وہ بزنس کر رہا ہے جو اس کی اپنی آنکھ ہے. لہذا نہ اس نے دیکھا نہ اس نے دیکھا، کیونکہ دیکھے بھالے جو تھے. اللہ اکبر. دیکھی بھالی جنس تھی، رضا کی قیمت کا بھی پتا تھا، نفس کی قیمت کا بھی علم تھا. رضا ادھر نفس ادھر. اب اگر کوئی کہہ دے کہ علی نفس اللہ ہے تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ علی نفس اللہ بھی ہے، علی رضا اللہ بھی ہے. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. دیکھیے ایک غلط فہمی دور کر دیں. آج ہم سے المہدی ٹی وی پہ بھی سوال ہوا. ابھی وہ آصف رضا ہے نا آپ کے ریڈیو والے، کل وہ بھی ہمارا گھنٹے کا پورا پروگرام کر رہے،
اور غلط فہمیاں دور کروانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا ہم سے کہ کیا علی کو شیعہ خدا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا حاشا وکلا، علامہ نے بھی کہا کبھی نہیں، علی کو ہم خدا نہیں سمجھتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں سمجھتے۔ توجہ رہے، ہم غیر اللہ بھی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی جائز نہیں، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں جو عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، نفس اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، غیر بھی نہیں۔ کل 3 بجے ہمارے علمدار صاحب آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، کل 3 بجے آپ ریڈیو آن کیجئے گا آصف رضا والا، اور پھر انشاءاللہ 3 بجے ہی بلکہ ہم المہدی ٹی وی کو بھی آن کر دیں گے، وہی گھنٹے کا پروگرام المہدی ٹی وی سے بھی آئے گا، وہی پوچھ وہ رہے ہوں گے، ٹی وی سے بھی آ رہا ہوگا، تاکہ دنیا کو پتا چلے۔ دیکھیے علی کے ساتھ نسبتیں اتنی ہیں اللہ کی، ذرا غور کیجئے گا، اللہ کی نسبتیں اتنی ہیں کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مولا علی مظہر صفات خدا، اللہ زمین پہ خود تو آئے گا نہیں، اللہ کیسے بتائے گا کہ اس کی شجاعت کیا ہے؟ اللہ کیسے بتائے گا اس کی غیرت کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اس کا کرم کیا ہے، اس کی معافی کیا ہے، اس کی لیڈرشپ کیا ہے؟ اس نے ایک قوم پیدا کی کہ جن کے 2 جنبے ہوں، جنبہ نورانی بھی ہو، جنبہ جسمانی بھی ہو، جنبہ نورانی کے ذریعے مجھ سے حکم لے سکے، جسمانی کے ذریعے پبلک تک پہنچا سکے۔ یہ غلط فہمیاں بھی دور کرتے جائیے کہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال سے چپ ہو گئے، 10 سال پہلے چپ کرایا تھا کہ میں نے لکھا مولا کائنات، انہوں نے مجھے لکھا کہ علامہ بڑا بھاری لفظ آپ لکھتے ہیں مولا علی کو، وہ مولا کائنات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو ایک بات کہی، چپ ہو گئے 10 سال سے۔ وہ بات یہ تھی کہ حضرت علی جوتا ٹانک رہے تھے حضور کا، کوئی صاحب آئے بڑے متعصب صاحب، انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہیں بیمار اور آپ نے اپنی امت کی تربیت کا، فیوچر کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا، تو ذرا آپ انڈیکیٹ کر دیں کہ آپ کی امت کی تربیت کون کرے گا؟ حضور نے یوں اشارہ کیا، ھذا خاصف النال، یہ جو میرے جوتے کی مرمت کر رہا ہے، جب نبی نے زندگی میں علی کے علاوہ اپنا جوتا کسی کو نہ دیا تو وہ امت کو غیروں کے حوالے کیسے کر دیں؟ اللہ اکبر۔ یا علی یا علی یا علی مدد، حق حیدر۔ غلط فہمیوں کا ازالہ یوں کرنا چاہیے۔ مجھ سے ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ سے کچھ بحث کرنی، میں نے کہا تشریف لے آئیے۔ کہنے لگے تقریباً خورد و نوش کے بعد، پہلے ہم یہ سوال جب آتے ہیں تو پہلے ہم دعوت ذوالعشیرہ بنا دیتے ہیں، خورد و نوش کے بعد انہوں نے پہلا سوال کیا کہ علامہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ آپ کے مولا علی عین اللہ کیسے؟ عین اللہ۔ میں نے کہا کہ ایف بی آئی کے جلسوں میں تو آپ بھی جاتے ہیں نا؟ کہنے لگے ہاں جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی ہوتا ہوں، تو آپ گھبراتے کیوں ایف بی آئی سے؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ آنکھ ہے ملک کی۔ اس کے بعد بن گئی ہوم لینڈ سیکیورٹی۔ میں نے کہا آپ ہوم لینڈ سیکیورٹی سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے۔ حضور نے فرمایا علی عین اللہ ہے،
अला खल्क़े, मेरा भाई अली अल्लाह की आंख है, ताकि अल्लाह फैसला करे किसे जहन्नम में ले जाए किसे जन्नत में ले जाए। तो अली यूं ना समझना कोई अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का कोई वजूद है। जिस तरह होमलैंड सिक्योरिटी और FBI आपके मुल्क अमेरिका में गद्दारों को और वफादारों को अलग करती है, अल्लाह अली की आंख से देखता है वफादार कौन है, गद्दार कौन है। यह है मतलब। मुलाज़ा फरमा रहे हैं, ऐनुल्लाह, अल्लाह की आंख, यानी मौला अली है चेक एंड बैलेंस का निजाम। जरा तवज्जो कीजिएगा। एक साहब ने मुझसे पूछा, ये छेड़ते भी हैं, बड़े खराब लोग हैं ये लोग, बड़े तरीके से इंसल्ट कराना चाहते हैं हमसे, या इंसल्ट करते हैं और हमसे दस्तखत लेना चाहते हैं। मुझे कहने लगे कि क्या अली को कभी ऐनक लगी थी? समझे जरा। मैंने कहा भाई अली को ऐनक इसलिए नहीं लग सकती कि वो तौहीन खुदा हो जाएगी, कि बस अल्लाह की आंख में इतनी सकत थी। अल्लाह का नूर भी कभी खत्म हो सकता है, उसको कभी ऐनक लग सकती है। तो फिर फरमाने लगे कि हुजूर ये समझ में नहीं आया, आप भारी भारी अल्फाज कह रहे हैं मौला के बारे में, वजहुल्ला, अली वजहुल्ला कैसे? मैंने कहा हजरत साहब, आपकी एक जगह हो रही थी बुराई, एक जमघटा आपकी मस्जिद का आपकी बुराई कर रहा था, हमारी भी करते, कोई मासूम तो हम भी नहीं है, और हमारी कौम हो या उनकी कौम हो, उलमा की बुराई करने में तो कोई हर्ज नहीं महसूस करते। तो मैंने कहा आपकी हो रही थी बुराई एक रेस्टोरेंट में, और मैंने खड़े होकर कहा भाई मेरे दोस्त की, मेरे भाई की बुराई बंद करो, इसलिए कि मैं उसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तो आप क्यों थे गायब? आपको रिप्रेजेंट किया हाजिर ने। दस्तूर दुनिया यह है कि जो गायब हो, अगर उस गायब की कोई बुराई करने लगे तो हाजिर उसको रिप्रेजेंट करता है, और यह कह के करता है कि मैं यहां इसलिए टकरा जाऊंगा कि मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। तो असल बात चेहरा इसलिए होता है कि चेहरे पर कोई बुराई नहीं करता, इसलिए अल्लाह ने अली को भेजा कि मेरा दुश्मन मेरे चेहरे की वजह से खामोश हो। तभी तो अल्लाह ने फरमाया हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, मेरे दुश्मनों को तुमने चुप कराया है, क़यामत तक तुम्हारे दुश्मनों से मैं लड़ता रहूंगा। यह है वजहुल्लाह। और मैं वजाहत से समझा दूं, चेहरे से आसार पता चलते हैं, शादमानी के भी, गजब के भी। चेहरा आप देखते हैं ना, चेहरा खुली किताब है। आप जितने भी खुश हों जाहिरी तौर पर, अगर आपके दिल में कोई गिरीफ है तो चेहरे पे जरूर आ जाएगा। ऐसे होता है कि नहीं होता? आप देख लेते हैं, कोई साहब मैयत से आ रहे हों, उनके चेहरे से आप समझ लेते हैं कि किसी मैयत से आ रहे हैं। कोई साहब शादी से आ रहे हों, आप समझ आते हैं कि खुशी की महफिल से आ रहे हैं। तो चेहरा बताता है कि इंसान में गुस्सा है या इंसान में रज़ा है, यानी रज़ा और गजब का मेयार चेहरा है। अब अल्लाह तो सामने आने से रहा कि अल्लाह का चेहरा पर है, आज मुस्कुरा रहा है या आज चेहरा उसका स्ट्रेस में है, नऊजुबिल्लाह। तो अल्लाह की जात ने एक बंदा दुनिया में ऐसा रखा कि मैं आऊं सामने तो खुदा नहीं रहता, मैं बंदा भेज रहा हूं, इसके चेहरे से पता चल जाएगा रजी अल्लाह अन्हु कौन है, गज़ब अल्लाह अलैह कौन है। लीजिए,
اس لیے اللہ کی ذات نے آپ کو وجہ اللہ بنایا۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ید اللہ کیوں ہے؟ ید اللہ، میں نے کہا یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ہاتھ ہے اللہ کا، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جو جسم و جسمانیات والا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جب موسیٰ سے کہہ دیا قبلہ لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، جب ہارٹ لائن سے بات کرنے والے اکیلے نبی سے کہتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے ہو، تو ملا کہاں سے دیکھ رہا ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ رہا ہے اور کرسی چیخ رہی ہے؟ تم نے کیا اسے ملا سمجھا ہے جو بسیار خور ہے کہ جس کی وجہ سے کرسیاں چیختی ہیں؟ تو اللہ جسم و جسمانیات میں تو آتا نہیں، اور اس نے اپنے آپ کو پہچانوانا بھی ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ شناخت نہ کروائے، ورنہ اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ تو اس کی ذات نے اپنے ایک بندے کو کہا ید اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ قاعدۃ الید، ید ایک قانون ہے فقہ کا، جورسپروڈنس کا، کہ جو شے میرے ہاتھ میں ہے یہ میری ملکیت میں، یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے، ابا میرے قبضے میں ہے، قبا میرے قبضے میں ہے، امامہ میرے پاس ہے، تو قبضہ دلیل ملکیت ہے۔ کسی بھی کورٹ میں چلے جائیں، آپ دعوی ملکیت کریں تو آپ سے کہا جائے گا کہ قبضے کی دلیل لائیے، کیا یہ پراپرٹی آج آپ کے تصرف میں ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں ہمارے تصرف میں ہے، ہم اس شے کو جہاں سے چاہیں اٹھا کے جہاں رکھ دیں، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ ہاتھ دلیل ہے قبضے کی۔ توجہ رہے، بہت اونچی بات جا رہی ہے۔ ہاتھ دلیل ہے قبضے کی۔ اللہ نے خود تو آنا نہیں کہ دعوے ملکیت کرے، ایسے کو اپنا ہاتھ کہا جسے یہ حق بھی دیا جس چیز کو جہاں سے چاہے جہاں رکھ دے، قضاء و قدر کو جیسے چاہے موت کو حیات میں بدلے تو اس کی مرضی، حیات کو موت میں بدلے تو اس کی مرضی۔ اب ید اللہ بھی سمجھ میں آ گیا، باقی انشاءاللہ کل عرض کریں گے، مگر آج اس آیت کے تناظر میں ایک شب میں بندہ سو کر اللہ کی رضا لے گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بندہ رضا کا وارث نہیں بنا۔ بزنس میں وراثت نہیں ہوتی، بزنس میں ملکیت ہوتی۔ یہ بندہ مالک رضا الہی ہے، جو مالک الملک ہے اس کی رضا کا مالک یہ ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات، بندگی ہے، بندگی یاد رکھیے۔ ایک رات میں سو کر علی نے اللہ کی رضا لے لی اور اللہ کو اپنا سونا ایسا بیچا کہ اللہ نے نفس لے لی۔ لوگوں کی چاندیاں نہ بکی، علی کا ایک رات کا سونا اللہ نے لے لیا۔ مردوں پہ حرام ہے مگر اللہ نے لے لیا۔ ملاحظہ فرما رہے، سمجھ گئے نا؟ تو اب ہوا یہ کہ یہ سودا ہو گیا، بزنس ہو گیا۔ ساری رات پہرا دیتے رہے قریش مکہ، تلواریں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، شمشیر بکف، ہاتھوں میں تیر کمانے پکڑے ہوئے، نیزے کندھوں پہ رکھے ہوئے، ویپنز اٹھائے ہوئے، اور سونے والا ایسا سو رہا ہے جیسے کبھی سویا نہ تھا اور کبھی سوئے گا بھی نہیں۔ دیکھیے جو عموماً سوتے ہیں وہ حسینیہ میں بھی سو جاتے ہیں، اور جو عموماً جاگتے ہیں انہیں اپنے بستر پہ بھی نیند نہیں آتی۔ مولا علی تو نہ سونے والے تھے، ایسا سوئے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ما نمت مثل ھذا
फी हयाती कत्तो, जिंदगी में ऐसा कभी ना सोया था। वमा अनामु कत्तो, फिर भी कभी नहीं सोऊंगा। सोया हूं तो सिर्फ एक मर्तबा। पूछने वालों ने पूछा फिर क्यों सोए? कहा मेरे आका ने जो कह दिया था नुम अला फिराशी, सो जा मेरे बिस्तर पे, इसलिए सोया। नुम अला फिराशी। वो सारे बाहर जो हवेली के बाहर भाग दौड़ कर रहे थे, सारी रात एक कसीदा पढ़ते रहे वो सब, हर जगह दाएं बाएं जाते हुए कहते ऐना मुहम्मदुन आ, ऐना मुहम्मदुन आ, ऐना मुहम्मदुन आ। हमारा मोहम्मद कहां गया? देखिए फिर भी क्या हमारा रहे, दुश्मन है दुश्मन, मगर हमारा मोहम्मद कह रहे। जैसे ही सफीदा सहर नमूदार हुआ, मौला कायनात उठे हैं। ये कोई ना समझे कि आपने नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ी ताकि ये प्ली ले लें कि भाई उन्होंने नहीं पढ़ी तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी है, वक्त में अव्वल वक्त में फजर भी पढ़ी है, अपनी ताक़ीबात पढ़ी है, कुरान की तिलावत की, ये सब कुछ किया। जो बाकी मुस्तहब्बात का वक्त होता था सैकड़ों रकअतें पढ़ने का, वो नहीं पढ़ी आज की शब, क्योंकि समझते थे उन सैकड़ों हजारों से आज का एक सोना अफजल है। तो इससे एक बात ये भी पता चली कि क्वांटिटी पे मत जाइएगा, क्वालिटी पे जाइएगा। एक सजदा कबूल हो गया तो जहन्नम हराम हो जाएगी, और अगर तकब्बुर न गया तो 80,000 का सजदा भी रायगा हो जाएगा और इब्लीस लानतुल्लाह अलैह बन जाएगा। बस आखिरी जुमला सुने, मैं इजाजत दूं, कल इंशाल्लाह आगे यहीं से चलूंगा। जब अली उठे तो इन्होंने पूछा ऐना मोहम्मदुना, हमारे मोहम्मद कहाँ हैं? तो सरकार ने बड़े अजीब अंदाज में आगे से सवाल किया, असल्लम तुमूनी, क्या मेरे सपुर्द करके गए थे? ये साहिब नहजुल बलागा ही कह सकता है। वो एक दूसरे का मुंह तकते रह गए कि हाँ सपुर्द तो नहीं किया था। बस यहीं से आप समझ लें कि क्या प्यार था अली को इरशादात पैगंबर से। यही वजह है कि आज का जो रोज़ा है उम्मे कुलसूम के यहाँ इफ्तार किया है, और बार बार कहते हैं जब उम्मे कुलसूम डिशेज रखती हैं ना, दूध और नमक दो, तो कहती हैं कि बेटी तुमने कभी अपने बाबा को 2 डिशेज इस्तेमाल करते हुए दस्तरखान पे देखा है? बीबी नमक उठाने लगी, कहा दूध उठा लो। रोटी और नमक से मौला कायनात ने इफ्तारी तनावुल फरमाई है। और बीबी उम्मे कुलसूम के जुमले ये हैं कि जब रात ढल गई तो मैं बार बार देखती हूं कि मेरे बाबा खड़े हैं सहने खाना में और बार बार कहते हैं सच कहा था मेरे भाई ने, यही वो रात है, हाँ वो वक्त आ गया वादे का। और फिर एक मर्तबा मेरे और आपके इमाम ने अजब जुमला कहा, बीबी उम्मे कुलसूम की रिवायत से जुमला पहुंचा है, मेरे बाबा ने सहर को नमूदार होते वक्त जब देखा तो फरमाते हैं सहर गवाह रहना, तुझे अली ने हमेशा होते हुए देखा है, तूने अली को कभी सोते हुए नहीं देखा। जब नमाज के लिए निकलने लगे तो बतखों ने दामन पकड़ लिया, बतखें पाली हुई थी, आपकी साहिबजादियों ने बतखों को दूर करना चाहा, कहते हैं इन्हें कुछ न कहो। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, ये अपने इमाम वक्त से विदाए आखिर कर रही है। अल्लाह अकबर। जानवरों को भी खबर है कि हमारा मौला जा रहा है। और फिर पलट के अली की आंखें भर आई, कहते हैं मेरी बेटियों, अगर इन जानवरों को, परिंदों को वक्त पे दाना दे सको, पानी पिला सको तो रखना, वरना इन्हें राह खुदा में आज़ाद कर देना। मैं बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे बाद मेरे घर के परिंदों हैवानों को पानी न मिले,
میں کہوں گا مولا آپ نے تو اپنی بدخوں کا خیال رکھا، مگر ذرا کربلا میں آئیے، یہ چھوٹا علی اصغر ہے، اسے ایک بوند پانی چاہیے مگر امت ایک بوند پانی نہیں دے رہی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم سے دوچار نہ کرے۔ اللہ بانیان مجلس کو جزائے خیر دے۔ جن بہنوں بچیوں نے آج افطار تیار کیا ہے، مولا علی کے صدقے میں، بی بی ام کلثوم کے افطار کے صدقے میں ان کی یہ خدمت قبول ہو۔ طویل زحمت نہیں دوں گا، گھر سے باہر نکلے، گلدستہ اذان پر نجف کے مؤذن نے زندگی کی آخری اذان کہی، اللہ اکبر۔ اذان کہہ کے سامنے جاتے ہیں تو کسی کو اوندھے منہ سوتے ہوئے دیکھا، فرماتے ہیں میں تیرے ارادے سے بھی واقف ہوں، اور جو تلوار تو نے چھپا رکھی ہے میں اس سے بھی واقف ہوں۔ یعنی علی کو علم ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، مگر عدل اسلام دیکھیں، ارادہ قتل سے پہلے علی اسے قتل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کے اٹھایا، نماز سنت پڑھنے لگے۔ بس آخری جملوں پہ آ گیا ہوں۔ نماز سنت کے سجدے میں تھے کہ اس ظالم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار وہاں ماری جہاں سے میرے مولا کا فرق مبارک صفین میں پھٹ چکا تھا۔ علی کا سر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ علی نے اپنا امامہ پیچوں سے کھولا، اپنے اماموں کو باندھا، امامے سے سر کو باندھا۔ میں کہوں گا مولا زخم تو آپ کو ایک لگا ہے مگر آپ کو امامے سے باندھنا پڑا۔ ذرا کربلا میں آئیے، یہ 1900 زخم ہیں، اس کے باوجود آپ کا بیٹا اپنا امامہ سر پہ رکھے ہوئے ہے۔ اسی اسنا میں جب خبر پہنچی بیٹے آئے ہیں، حسن نے نماز پڑھائی اور اپنے بیٹوں سے کہا مجھے گھر لے کے چلو۔ علی جیسا صبر کا پہاڑ 40 قدم چل کے نہ جا سکا، ایک تخت منگوایا گیا، گلیم میں رکھ کے علی کو لے گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ضرب تو ایک لگی تھی، آپ چل کے گھر نہ جا سکے۔ یہ کربلا میں آئیے، حسین وداع آخر کے لیے 900,000 زخموں کے ساتھ آئے ہیں اور کہتے ہیں زینب میرا آخری سلام۔ معبود اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آج کے بانیان افطار و بانیان مجلس کے مرحومین کو ایصال فرما، اور ہمارے جتنے بھائی بہن دور نزدیک سے تشریف لا رہے ہیں ان کی اس انویسٹمنٹ کو قبول فرما، نماز و روزوں کو قبول فرما۔ منظورین جن کے لیے مجلس کا اہتمام ہوا ان کو مولا علی کے جوار میں، بی بی پاک کے جوار میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ سید حبیب جعفری، عقیل قزلباش، شیخ شبیر حسین، علمدار حیدر، علمدار کاظمی، مرزا مہدی علی خان اور دیگر جو منظورین ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ حاضرین میں اگر کوئی منظورین میں بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یا حسین، یا حسین، ایک یا دو میں سے حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا
کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا، پیاسا رہے گا بوند نہ پانی کی پائے گا، انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا، اسلام کو بچائے گا میرا یہ نور عین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من ہنس کر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو، جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو، پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو، پیاسا ہی مارا جائے گا اصغر سا نور عین، حسین منی وانا من الحسین، حسین 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 حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل قلبی بارم و عملی سارم و شکارم و رزقی دارم و اولادی ابرارم واجعل لی عند قبر نبی کا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ مستقرم و قرارن برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان مولانا امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وأولاده المعصومين عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
هيا على خير العمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا محسن قد أتاك المسيء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمت وكرمت وشرفت وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وأولاده المعصومين عليا حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا محسن قد أتاك المسيء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقعودنا وقيامنا وتزرعنا ومناجاتنا وبيتوتتنا في مثل هذه الليلة ليلة القدر أنت جعلتها خيرا من ألف شهر. اللهم بحق هذه الليلة لا تحرمنا من بركاتك وعناياتك ووفدتك بحق محمد وعترته الطيبين. اللهم صل على محمد وآله الميامين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا جليل ارحم عبدك الذليل. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم اشف كل جاع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل عسير. اللهم عسل كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في أخيك أمير المؤمنين. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. أحسن الله لك العزاء في بالك أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن. أحسن الله لك العزاء في أبيك أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. أحسن الله لك العزاء في أبيك أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك الشيب والفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم المرضية وبنتك سكينة جميع رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرضته ورضا المرتضى راضي القدر والقضاء مولانا علي بن موسى الرضا. أحسن الله لك العزاء في جدك أمير المؤمنين. كن شفيعنا شفيع والدينا في يوم الجزاء. وفقنا الله لزيادتك يا مولاي والصلاة والسلام على آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين وعلى أختك فاطمة المعصومة جميع رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله في أرض حجته وعلى عبادي. السلام عليك يا صاحب مولانا يا صاحب الزمان. أحسن الله لك العزاء في جدك أمير المؤمنين. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمن. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميع رحمة الله وبركاته.